یہ کتاب الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنۃ والجماعت، تالیف الشیخ عبداللہ ابن عمر بن سلیمان الدمیجی، چاپ دار الطیبہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی القہر والغلبہ، امام بننے کا طریقہ قہر و غلبہ کے ساتھ۔ بینا فیما مضى طرق الشرعیہ الصحیحہ لانعقاد الامامہ، کہتے ہیں پہلے چپٹروں میں ہم نے بیان کیا کہ امام بننے کے کیا طریقہ کار ہیں جو شرعی اور صحیح طریقہ کار ہیں۔ وهناك طریق آخر تجب الطاعة بموجبه ويحرم الخروج عليه بسببه، اور کہتا ہے ایک اور مزید طریقہ ہے، پہلے جو طریقہ کار بتایا تھا نا وہ صحیح اور شرعی طریقے تھے، وہ کون سا ہے؟ بیعت اور وصیت۔ لیکن ایک اور بھی طریقہ کار ہے کہ انسان اس کے ذریعے خلیفہ کار امام بن جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قہر و غلبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق دو مذہب ہیں، دو طریقہ کار۔ ایک مذہب ہے لا تنعقد امامته ولا تجب طاعته، کہ ایسے شخص کا جو تلوار کے زور سے خلیفہ بنتا ہے وہ امام نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایسا شخص امام نہیں بنتا۔ ایک اس کا قول ہے وذهب الى هذا القول الخوارج، یہ خوارج کا قول ہے، معتزلہ اور بعض الشافعیہ اور بعض شوافع کے علماء نے یہ کہا ہے، خوارج کا اور معتزلہ کا اور بعض شافعیہ کا یہ قول ہے۔ الثانی وهو مذهب اہل السنة والجماعة، دوسرا قول مذہب اہل سنت والجماعت ہے، ان الامامة يصح ان تنعقد لمن غلب الناس وقعد بالقوة على کرسی الحکم۔ دوسرا قول یہ ہے بلے اہل سنت و جماعت کا قول، یعنی تمام معتزلہ اور خوارج اور بعض شوافع کے علاوہ باقی تمام جماعت عمریہ کا قول یہی ہے، امامت منعقد ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو غالب آتا ہے لوگوں پر اور طاقت کے زور سر حکومت کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو دکھایا عزیزوں کہ یہ ان سب علماء کا اجماع ہے، اس مسئلے پہ ہم مخالف کوئی نظر نہیں آیا، یعنی ہم اگر آپ دیکھ لیں کہ اس مسئلے پہ کوئی مخالف قول بھی ہے، مخالف قول نہیں ہے، ان سب کا اجماع اسی مسئلے پر یہی ہے کہ امام بننے کا طریقہ کار کیا ہے۔ امام بننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ طاقت کے زور سے، تلوار کے زور سے خلیفہ بننا چاہیں، اگر خلیفہ سب کو شکست دے دی، چاہے لوگ ہنسیں، چاہے لوگ روئیں، چاہے لوگ قبول کریں، چاہے نہ آپ خلیفہ بن جاتے ہیں، چاہے آپ فاسق ہوں فاجر۔ اچھی بات، یہاں پہ ایک اور نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک، ان کے امامت کے مسائل پہ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ جو شخص بیعت کے ذریعے امام بنتا ہے یا وصیت کے ذریعے امام بنتا ہے یا تلوار کے زور سے امام بنتا ہے، وہ امام بننے کے طریقہ کار جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ فاسق فاجر بھی ہو تو اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، شرعاً واجب ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے واقعہ حرہ میں یزید کے خلاف بغاوت کیا ہے اہل مدینہ نے، تو عبداللہ ابن عمر آ کے ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تمہاری موت تو جاہلیت کی موت ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 940 میں باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء کی طاعت اس وقت جب وہ کیا کریں؟ آپ کے حق کو ضائع کر دیں، یعنی آپ پہ ظلم کریں، آپ پہ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ منعوا الحقوق، آپ کے حقوق کو منع کر دیں، ممنوع کر دیں، آپ کا مکان آپ سے چھین لیا، جو بھی ظلم کرتے ہیں حکمران، ان کی طاعت واجب ہوتی ہے۔ سلمہ بن یزید الجوفی کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ ارأیت ان قامت علینا امراء یسألونا حقهم ویمنعونا حقنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما تأمرنا، یا رسول اللہ اگر ایک ایسا زمانہ آ جائے، ان قامت علینا امراء، کہ ہم پہ ایسے حاکم پیش آئے کہ ہم سے اپنا حق تو وہ مانگتے ہیں لیکن ہمیں حق نہیں دیتے، ہم سے مثلا زکوٰۃ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، آؤ فلان جگہ جنگ کر رہا ہے میرے دشمنوں کے خلاف، فوج میں زبردستی بھرتی کرتے ہیں، اپنا حق تو ہم سے لیتے ہیں لیکن ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے، جو عوام کا حق ہے وہ نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ فأعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر دیا، دوسری مرتبہ اس سے پوچھا، پھر اس نے منہ پھیر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر تیسری دفعہ فجذبہ الاشعث بن قیس، تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو اشعث بن قیس نے اس کو کھینچ لیا. اشعث بن قیس کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو بعد میں مرتد ہوا تھا اور ابو بکر کے زمانے میں اس کو پکڑا گیا تھا. ابو بکر کے سامنے لے کے آئے اس کو اور ابو بکر نے اس کو اپنی بہن دے دی. یہ عجیب بات ہے تاریخ میں، ایک شخص مرتد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پکڑا جاتا ہے، اس کو قتل کرتے نا، اس کو قتل کرنے کے بجائے پھر اس کو اپنی بہن کی شادی کرا دی اور اسی سے محمد بن اشعث بن گیا جو فوج کا سپہ سالار تھا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف. محمد بن اشعث یعنی ابو بکر کا بھانجا. وقال اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم. ان کے اعمال کے ذمہ دار وہ خود ہیں. آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور بادشاہ حضرات اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. آپ کو اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ان کی مذہب جو ہے سیاست والوں کی کیا ہے، عمرا اور بادشاہوں کا لاٹری ٹکٹ ہے جماعت عمری. ان کے احادیث بھی جو ہے نا، جیسے ان کی شریعت سیاست کی ضرورت سے بنتی گئی، ان کے احادیث بھی سیاست کی ضرورت سے ہی بنتی گئی ہیں یہ احادیث. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، روایت میں آپ کو کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، اس طرح کی روایت بہت ان کی کتاب میں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مسلم ہے صفحہ 940 حدیث نمبر 1847، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی، میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہے، ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت کی اتباع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، ان کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، یعنی نہایت ہی فاسق. اگر کافر نہیں کہہ دیں تو نہایت ہی فاسق فاجر. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہے اسپرٹ، ان کی روح اسپرٹ جو ہے شیاطین کی اسپرٹ ہے. ان کا دل جو ہے شیطان کا دل ہے انسان کے روپ میں، انسان کے جسم میں. روح ان کی شیطان، تو یہ تو سری تکفیر میں ہے. یہ شیطان تو کافر ہے نا، شیطان تو کافر ہے، یعنی نہایت ہی مردود، نہایت ہی کیا کہیں فاسق فاجر، یعنی بالکل شیطان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دل شیطان کا دل انسان کے روح میں. قال کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذلک. حذیفہ نے کہا میں اس زمانے میں کیا کروں؟ تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. اس کی اطاعت کرو، اسی امیر کی جو شیطان ہے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو. وہ اگرچہ وہ اس کے لشکر والے آپ کے پیٹھ پہ مار رہے ہیں، وہ آپ کو تازیانے مار رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں اور آپ کا مال بھی چھین رہے ہیں، فاسمع واطع، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو. یا یہ پڑھو وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ وہ آپ کا مال لے لیں اور آپ کو ماریں. یہ کتاب ہے قاعدۃ مختصرہ فی وجوب طاعت اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وولاۃ الامور. ولی امر کی اطاعت کیا ہوتی ہے، اس میں اس کے متعلق ایک کتاب لکھا ہے کس نے؟ ابن تیمیہ نے. یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں سنہ 1416 میں. خوب دیکھیے، فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأُولِي الْأَمْرِ. اللہ نے، یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. کما امرهم ان يؤدوا الامانات الى اهلها، جیسے امانت کو رد کرنا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، بہت ساری چیزیں واجب ہیں. اسی طرح ولاۃ امور کی اطاعت واجب ہے. ولاۃ امور، ٹھیک ہے نا. ولاۃ امور کے نزدیک کون ہے؟ ولاۃ امور جو شخص تلوار کے ذریعے سے چاہے فاسق فاجر حرامی شیطان کے پیش خلیفہ بن جائے نا، اس کی اطاعت شرعاً واجب ہے. اس طرح جس طرح اللہ کی اطاعت، اللہ رسول اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ٹھیک ہے نا.
صفحہ نمبر 32 میں ملاحظہ فرمائیے. ابی ہریرہ سے روایت ہے علیک بالسمع والطاعة عسرک ویسرک ومنشطک ومکرہک واثرت علی. تجھ پہ طاعت واجب ہے، چاہے تو امیر ہے چاہے تو نادار ہے، چاہے تو رضا کی حالت میں چاہے زبردستی کی حالت. وَأَثَرَةً عَلَيْكَ، اثرتاً علیک یعنی اس وقت جب آپ کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، اس وقت جب آپ کا حق چھینا جا رہا ہے اس وقت بھی آپ پہ طاعت واجب ہے. وَمَعْنَا قَوْلُهُ أَثَرَةً عَلَيْكَ وَأَثَرَةً عَلَيْنَا أي وَإِنْ استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك. استأثرك ولاة الأمور جو یعنی اس وقت جب ولی امر آپ کے حق پہ زبردستی قبضہ کرتا ہے اور آپ سے انصاف نہیں کرتا اور تمہارا حق نہیں دیتا، اس وقت بھی اس کی طاعت واجب ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے الا تستعملنی کما استعملت فلان انکم ستلقونی بعد اثرا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم پہ زبردستی ہو جائے گی، تم پہ زبردستی ہوگی، تم پہ ظلم ہوگا، تو تم اس ظلم پہ صبر کرنا جب تک تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو حوض کوثر پہ. پھر وہ صفحہ نمبر 35 میں فرماتے ہیں ابن تیمیہ وَأَمَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ رَسُولُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ولی امر کی طاعت واجب ہے اور اس کی خیر خواہی بھی واجب ہے انسان پر. وَإِن لَمْ يُعَاهِدْهُمْ عَلَيْهِ، اگرچہ آپ نے بیعت نہیں کیا، آپ نے کبھی بیعت ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا کہ میں آپ کی طاعت کروں گا، نہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی اس کی طاعت واجب ہے. وَإِن لَمْ يَحْلِفْ لَهُمُ الْأَيْمَانَ الْمُؤَكَّدَةَ، اگر انہوں نے کبھی آپ نے قسم بھی نہیں کہا نا، بیعت کریں قسم کہیں کہ میں آپ کا تابعدار ہوں، میں آپ کی اطاعت کروں گا، اس کے باوجود اس کی اطاعت واجب ہے. کس طرح واجب ہے؟ کما یجب علیہ الصلوات الخمس، جیسے پانچ دفعہ دن میں نماز واجب ہے، اسی طرح طاعت ولی امر واجب ہے، چاہے وہ فاسق فاجر حرامی ظالم آپ کا حق آپ سے چھین رہا ہے، آپ نے کبھی بیعت نہیں کیا، اس کے باوجود آپ پہ طاعت واجب ہے. والزکوۃ والصیام، جیسے زکوٰۃ و صیام واجب ہے، جیسے حج بیت اللہ الحرام واجب ہے. وغیر ذلك مما امر اللہ به ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من الطاعة، اور اس کے علاوہ جو شریعت میں ہے، حج بیت اللہ الحرام ہے، صیام ماہ رمضان ہے، زکوٰۃ واجب ہے، 5 وقت کی نمازیں واجب ہے، اسی طرح طاعت ولی امر واجب ہے، چاہے وہ جتنا ہی شیطان آدمی ہی کیوں نہ. آپ شرح اصول السنہ ہے شیخ عبداللہ ابن عبد الرحمن الجبرین، یہ جب سعودی عرب میں وہاں پہ بہت بڑے عالم دین ہیں وہابیت کے، یہاں پہ احمد بن حنبل کے جو کلمات ہیں جو میں نے ان کے کتاب اصول سنت سے آپ کو دکھایا، اسی کی شرح میں ہے یہ. اچھا، اس کی شرح میں یہ صفحہ نمبر ہے 96 میں فرماتے ہیں والائمہ هم الذین تتم لهم الولایہ، ائمہ وہی لوگ ہیں جن کی حکومت ہے، جن کی ولایت ہے یعنی جن کی حکومت ہے. ویستولون علی الامۃ الاسلامیہ، ان کی حکومت امت اسلامیت پر ہے، ان کی حکومت ہے امت اسلامیہ پر. سواء بعہد ذلک الوالی بان عہد الیہ من قبلہ، چاہے اس طرح ہو کہ پچھلے والے خلیفے نے، پچھلے والے بادشاہ نے وصیت کی ہے، او بالقوہ من ذلک الوالی بان اخذ الولایت بالقوہ، یا یہ کہ وہ طاقت کے زور سے وہ خلافت لے لے، چھین لے. وتولی علیہم، اور ان پہ اور طاقت کے زور سے، وتولی علیہم بالغلبہ، غلبہ طاقت کے زور سے وہ ان پہ حکومت کریں. هذا كل هذا بلا شک اذا تمت له الولایہ وجبت طاعت له، وجبت طاعت، بلا شک بلا ریب، ایک دفعہ اس کی حکومت بن جائے تو پھر اس کی طاعت واجب ہے. والسمع له، اس کی بات ماننا واجب ہے. وحرم الخروج علیہ، اور اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. شرعاً جیسے نماز واجب ہے اسی طرح یہ بھی واجب ہے. یہ کتاب ہے کتاب الایمان عن اصول الدیانہ، ابو الحسن اشعری جو اشاعرہ کا امام ہے اس کی کتاب ہے. ابو الحسن اشعری جو بہت بڑے متکلم ہیں، اشاعرہ کے امام، حیدرآباد دکن چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا، صفحہ نمبر 12 میں فرماتے ہیں وَمِن دِينِنَا أَن نُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ وَالْأَعْيَادَ وَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍ وَغَيْرِهِ، ہمارے دین کا حکم یہی ہے کہ ہم جمعہ اور عید کی نماز اور باقی سب نماز جماعت جو ہیں
ہر نیک اور غیر نیک، نیک اور غیر نیک یعنی گناہ کار کے پیچھے نماز پڑھیں. کما روی عن عبداللہ ابن عمر کان یصلی خلف الحجاج، جیسے کہ روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اچھا. ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. اور ہمارے دین کا یہ حکم ہے کہ ہم حکمرانوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو سلامتی دے، اور ان کے امامت کا اقرار کرتے رہیں، اور جو بھی ان کے خلاف خروج کرنا چاہے جب حاکم ظالم بن جاتا ہے، یعنی اذا ظہر منہم ترک الاستقامہ، جب حاکم ظالم بن جاتا ہے، کوئی اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی تذلیل کرتے ہیں. تذلیل یعنی اس کو کہتے ہیں یہ گمراہ. اہل الثغر تالیف ابو الحسن العشعری، چاپ مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ، ابو الحسن اشعری کی دوسری کتاب ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، اجمع المسلمون، مسلمین کا اجماع ہے، مسلمین کا اجماع ہے کہ سمع و طاعت مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے. وعلی ان کل من ولی شیء من امورہم عن رضا او غلبہ، کہ جو بھی شخص ان کا حاکم بن جاتا ہے رضا سے یا غلبے سے، رضا سے زبردستی سے، وامتدت طاعتہ، اور اس کی طاعت جو ہے حکومت اس کی بن جاتی ہے، من بر او فاجر، من بر او فاجر، بر ہو چاہے نیک ہو یا فاجر ہو، ہمارا اجماع ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی طاعت واجب ہے، اس کی طاعت واجب ہے. فاجر ہے تلوار کے زور سے خلیفہ بنا ہے، طاعت واجب ہے شرعاً، اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. جارا و عدل، چاہے ظلم کرے چاہے عدل کرے، اس کے خلاف آپ خروج نہیں کر سکتے، اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے. اور واجب ہے وعلی ان یغزو معهم العدو، اس کے دشمن کے خلاف جہاد کرنا بھی واجب ہے. یہ بھی ہمارا دین کا حصہ ہے. میں نے کہا نا ان کی نظریہ امامت جو ہے جماعت عمریہ کا، نارتھ کوریا کا جو ڈکٹیٹرشپ ہے کم جونگ ان کا، اس کے پاس بھی ایسا آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. یہ تو بالکل آئیڈیل سسٹم ہے نا. آپ کو جتنا فاجر فاسق حکمران ہے انہوں نے یہ شریعت بنایا ہے جس کا نام ہے مذہب عمریہ، ٹھیک ہے، اپنے لیے انہوں نے آئیڈیل ایک مذہب بنایا. یہ علماء تھے بھائی، یہ محدثین تھے، ان کو جو بھی پیسے دے دیتے یہ لوگ، اشارہ ہوتا تھا، پیسے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان کو خود پتا ہوتا ہے. قاضی حضرات کو، جو قاضی ہوتے ہیں جو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کو خود پتا ہوتا ہے خلیفے کی رضا کس بات میں ہے. اس کے خلیفہ کے کہنے سے پہلے وہ ایسے احادیث نقل کرتے تھے کہ وہ خلیفے کے مفاد میں ہو، تاکہ خلیفہ خوش ہو جائیں، پیسہ مل جائے میرا. وَإِلَّا یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں نا عزیزوں، اور یہ جو احادیث ان لوگوں نے نقل کی اپنے صحیح ترین کتبوں میں، یہ تو واضح ہے، یہ سب باطل ہے. یہ تو کوئی شریف انسان، کوئی عاقل انسان جس کی ضمیر ہے ان باتوں سے توافق تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. ان کا میں نے آپ کو بار بار کہا کہ جماعت عمریہ کا نظری امامت اتنا گٹھیا ہے کہ ان کو خود جرأت نہیں ہے وہ مسائل جو ان کے اجماعی ہیں وہ علنا اپنے ممبروں سے اپنے عوام کو سنائیں، اور وہ آتے ہیں پھر شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو کہ بھلے امامت منسوس ہے. منسوس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ منسوس ہو، منسوس کے علاوہ اللہ نصب کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصب کرے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ کتاب اصول الدین الشیخ احمد بن محمد الغزنوی الحنفی، متوفى سنت 1993. یہ بھی احناف کا بہت بڑا متکلم ہے. فصل طاعت الائمہ واجبہ وہی فرض عین من فروض الشرع. یہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی طاعت واجب ہے اور یہ فرض عین ہے، فرض کفایت نہیں ہے، واجب کفائی، فرض عینی ہے، ہر شخص پہ واجب، ہر فرض پہ شخص واجب ہے کہ وہ حکمران کی طاعت کرے. من فروض الشرع، اور شرعی لحاظ سے واجب ہے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں مصلحت ہے کہ آپ یہ کرو نا، دنیائی مصلحت ہے کہ بھئی فلان کام کرو، نہیں، شرعاً واجب ہے، اللہ کی جانب سے واجب. پر کہتا ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا طاعت السلاطین والعمراء، سلاطین اور عمراء والولاة واجب ہے. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ٹھیک ہے نا. ولا يحل الخروج علیہم وان جاروا،
اگر وہ ظلم بھی کرے نا تو ان کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. ولا ينعزلون عن الامام والولايه وان ظلموا وارتكبوا كبيره. اور وہ ظلم بھی کریں, کبائر کا ارتکاب بھی کریں, کبائر کا ارتکاب بھی کریں. ان کے بہت سارے خلفات ہیں جو کبائر کا ارتکاب کرتے تھے. وہ عبد الملک ابن مروان, اس کا میں اچھا ہوتا کہ میں اس کو دکھا نوٹ, میں نے کل دیکھا اس کا, اس کتاب میں دیکھا میں, اس کا ایک خطبہ ہے, وہ اس سے پہلے جتنے ان کے خلفاء ان سب کو گالی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہو امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتا, ابو بکر عمر کا ذکر کرتا, ابو بکر کا بھی ذکر نہیں کرتا, ابو بکر کو گالی دیتا ہے, وہ ابو بکر کو نہیں ہے ذکر نہیں کرتا, عمر کا ذکر کرتا, کہتا ہے یہ اس کو گالی دیتا, عثمان کو گالی دیتا ہے, پھر معاویہ کو گالی, پھر یزید کو آ جاتا نا, کہتے یزید وہ تو معبون تھا, یزید تو وہ معبون تھا, تم لوگوں نے یزید کی اطاعت کی, وہ تو معبون تھا. عبد الملک ابن مروان کا یہ خطبہ ہے, کتاب موفقیات زبیر بن بکار میں نے دیکھا, کہاں پہ دیکھا, بہرحال وہ میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا. کہتا ہے یزید معبون تھا. معبون پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ معبون کہتے ہیں مفعول کو. اچھا, تو یہ حنفی صاحب فرماتے ہیں کہ ولا ينعزلون عن الامامة والخلافة وان ظلموا وارتكبوا كبيرة. امامت اور ولایت سے وہ عزل نہیں ہوتے اگرچہ ظلم کریں اور کبائر کا ارتکاب کریں, ٹھیک ہے نا. کبیرے کا ارتکاب کریں, گناہ کبیرہ, کوئی لواط دے رہا ہے, کوئی لواط کر رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, جیسے معاویہ پیتے تھے, ڈرنک ہوتا تھا ان کا, اور بھی خلفات ہیں جن کا ڈرنک ہوتا تھا. ابھی ہم ماہ محرم میں ذکر نہیں کرتے کیونکہ شیعہ ہنسیں گے. میں شیعوں کو نہیں اس لیے نہیں کہتا ان باتوں کو, ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. ہم ابھی اگر ابو بکر عمر کے پروفائلز کھول دیں گے, شیعہ ہنسنا شروع کر دیں گے, تو ابھی میں نہیں چاہتا کہ ابھی ہنسیں وہ. ڈرنک تو بہت سارے لوگ کرتے تھے. وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ إِذْ ظَلَمُوا بَلْ نَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْعَدْلِ. وہ ظلم بھی کرے تو ہمیں بد دعا دینے کی بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ ہم دعا کریں گے ان کے. وہ ظلم بھی کرے نا, کبائر کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں, تو ابھی ان کے لیے یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری, چاپ دار الفکر, جزء 16. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, بخاری کی حدیث ہے, من کرہ من امیر شیئا فلیصبر. جو بادشاہ سلامت سے ایک چیز دیکھے جو ناپسند ہو تو صبر کرے. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاہلیہ. جو بادشاہ کے, جو حکومت کے طاعت سے ایک ایک فٹ دور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے متعلق کہتے ہیں اس کی شرح میں, وفیہ دلیل علی ان السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك. اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ بادشاہ سلامت فاسق ہو, ظالم ہو, فسق اور ظلم سے وہ کیا نہیں ہوتا, معزول نہیں ہوتا, اس کی شرعی حکومت جاری رہتی ہے. اور فسق اور ظلم کی وجہ سے اس کے ساتھ نزاع کرنا جائز نہیں ہے. یہ کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن عبد العز الحنفی. چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ عقیدہ طحاویہ تو معروف کتاب ہے ان کے عقیدے میں, ابو جعفر طحاوی کی کتاب ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 542 میں. اچھا نہ, اگلے صفحے میں جائے, اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 543 میں. اچھا, کہتے ہیں کہ وَأَمَّا لُزُومُ طَاعَتُهُمْ إِنْ جَارُوا. خلفاء اگر ظلم بھی کریں تو ان کی طاعت واجب ہوتی ہے. بل فلا إنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات. کہتے ہیں اگر خلفاء ہم پہ ظلم کریں تو ہم ان کے ظلم پہ صبر کریں تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, وہ مضاعفۃ الوجور, اور ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے. وہ جتنا ظلم کرے
خلیفہ جتنا ظالم ہو اور جتنا ہم صبر کریں اتنا ہی ہمارا کیا ہے، اتنا ہی ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے. فإن اللہ تعالی ما سلطهم علینا الا لفساد اعمالنا. اللہ تعالیٰ نے ہماری بدی ہے. اگر خلیفہ ظلم کرتا ہے تو یہ ہماری بدی ہے کہ ہماری برائی کی وجہ سے اللہ نے ایسے ظالم بادشاہ کو ہم پہ مسلط کیا ہے. والجزاء من جنس العمل، جزا جنس عمل سے ہوتا ہے. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة واصلاح الاعمال. تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ خلیفہ جتنا ظلم کرتا ہے ان کی طاعت مزید طاعت کر دے جائیں اور ان کے لیے استغفار کریں. ٹھیک ہے نا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ کتاب مراتب الاجماع لابن حزم الظاہری، اس نے جتنے اجماعی مسائل ہیں جماعت عمریہ میں اس کو جمع کیا اس نے ابن حزم نے، مراتب الاجماع. اس میں یہاں پہ صفحہ نمبر 209 میں فرماتے ہیں واتفقوا ان من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بانه اجماع فانه كافر. کہ جو شخص اجماعی مسئلے کو اس کے جاننے کے بعد یہ اجماعی ہے اس کی مخالفت کرے تو وہ کافر ہے. اجماعی مسئلے کا مخالفت کرنا یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، فتویٰ بھی لگا دیا اس نے. پھر جا کے صفحہ 209 میں وہ فرماتے ہیں واتفقوا ان الامام الواجبۃ امامتہ، وہ امام جو اس کی امامت شرعی بن جاتی ہے، وہ اس کی امامت واجب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے امام بن گیا. فإن طاعته في كل ما امر، ہمارا اجماع ہے کہ اس ہر چیز کا وہ حکم دے اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً واجب ہے. اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کی مخالفت بھی کریں گے تو کافر. ٹھیک ہے. ما لم يكن معصیة فرض، ان طاعته في كل ما امر لما لم يكن معصیة فرض. اگر وہ کسی گناہ کا حکم دے تو وہ واجب نہیں ہے. باقی جس بھی مسئلے پہ حکم دے اگر وہ گناہ نہیں ہے وہ فعل تو اس کا طاعت واجب ہے. والقتال دونه فرض، اس کے فرمان پر قتال کرنا، اس کے دشمنوں سے جنگ کرنا وہ بھی واجب ہے. وخدمته فيما امر به واجب ہے، اور جس بھی حکم دے اس کی خدمت کرنا وہ واجب ہے. واحکامه واحکام من ولى نافذہ، اور اس کا حکم اور جو اس کے جو نائبین ہیں، گورنر ہیں، ان کا بھی حکم ماننا یہ بھی واجب ہے. وعزلہ من عزل نافذ، اور جس شخص کو عہدے سے عزل کرے وہ بھی نافذ ہے. یہ اجماعی ہے. تو ٹھیک ہے نا عزیزو، اب پتہ چل گیا کہ ہم نے جماعت عمریہ کے مسئلے امامت کے بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ امام بننے کے 3 طریقے کار، ایک بیعت، وصیت، اور ایک ہے بالقہر والغلبہ. اور یہ قہر و غلبہ جو ہے یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. اب کوئی فضول شخص آگے کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کو نہیں مانتا تو کافر ہو گیا. تو نے اجماع کا مخالفت کیا، اجماع کا مخالفت کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. تو اپنے جہل سے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. وَإِلَّا تمہارے جو مذہب کے بڑے علماء ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں اجماع